بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل بمنزل کربلا، قسط نمبر 12، واقعات صبح عاشور۔ سامعین کرام، شب عاشور گزر گئی، فجر عاشور کا وقت آ پہنچا۔ المسعودی روایت کرتے ہیں، جب صبح ہوئی تو حسین علیہ السلام نے اصحاب سے فرمایا، آج کے دن اللہ نے میری اور تمہاری شہادت لکھ دی ہے، بس تم سب صبر سے کام لو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کو لانے کا حکم دیا اور اس پر سوار ہوئے اور جنگ کی صف بندی فرمائی۔ امام باقر علیہ السلام سے منسوب ایک روایت کے مطابق فوج حسینی کی تعداد کل 145 تھی۔ اس روایت کے مطابق حسین کی فوج میں 45 گھوڑ سوار اور 100 کے قریب پا پیادہ تھے۔ نفس المحموم میں آپ کی فوج کی تعداد کل 72 بتائی گئی ہے، ان میں سے 32 سوار اور 40 پیادہ تھے۔ بعض روایتوں میں کل تعداد 61 بتائی گئی ہے۔ امام مظلوم نے اصحاب کے میمنہ کا علم جناب زہیر ابن کین کے حوالے کیا اور حبیب ابن مظاہر کو میسرہ پر مقرر کیا اور اپنا علم ابو الفضل العباس کو دیا اور خیمہ گاہ کو اپنی پشت پر رکھا۔ ادھر ابن سعد لعین نے بھی فوجوں میں صف بندی کی۔ اس نے فوج میمنہ پر عمر بن الحجاج کو، میسرہ پر شمر ذی جوشن کو اور گھوڑا سواروں کا پرچم عروہ بن القیس الحمصی کو دیا، جبکہ پاپیادہ فوج کی قیادت شبس بن ربیع کو اور اپنا پرچم اپنے غلام کے حوالے کیا۔ سوائے حر کے یہ سب قتل حسین میں شریک تھے۔ شیخ مفید امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے تھے، جب صبح ہوئی تو میرے بابا نے آسمان کی جانب ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، اے اللہ، تو ہی دکھوں کے لمحات میں میرا بھروسہ ہے اور ہر سختی میں میری امید ہے۔ میری ہر مشکل اور تنگی میں تو ہی میرا چارہ ساز ہے۔ کتنی مشکلات ایسی تھیں جن سے دل کمزور ہو جاتا تھا اور تدبیریں ساتھ نہ دیتی تھیں۔ دشمن غالب آ جاتا اور دوست شکست کھا جاتے، بس میں نے ان سب مراحل میں تجھ سے لو لگائی اور اپنے امور کی تجھ سے ہی شکایت کی اور اپنے امور کو تجھ پر چھوڑ دیا۔ بس تو میری دعا قبول کر اور مجھے کشائش دی تو نے، بے شک تو ہر نعمتوں کا ولی اور ہر نیکی کا مالک اور ہر خواہش کی انتہا ہے۔ الارشاد میں ہے کہ اس کے بعد دشمن کے گھوڑے حسینی خیموں کے گرد گردش کرنے لگے۔ امام نے ایک خندق کھدوا کر اس میں آگ روشن کی تھی تاکہ دشمن اس طرف سے خیموں پر حملہ نہ کر سکے۔ یہ دیکھ کر شمر لعین بآواز بلند بولا، اے حسین، کیا آخرت کی آگ سے قبل دنیا کی آگ روشن کی ہے؟ یہ سن کر حسین علیہ السلام نے جواب دیا، اے بکریاں چرانے والی کے بیٹے، تو زیادہ نار جہنم کا حقدار ہے۔ اس دوران جب شمر لعین خیمہ حسینی کے انتہائی قریب تھا تو جناب مسلم ابن اوسجہ نے امام سے اجازت طلب کی کہ وہ شمر پر تیر مارنے کی اجازت دیں، کیونکہ وہ اس وقت ان کی دسترس میں تھا۔ لیکن حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں چاہتے۔ الطبری میں لکھا ہے، حسین کے پاس ایک گھوڑا تھا جسے لاحق کہا جاتا تھا۔ آپ اس پر سوار ہوئے اور فوج اشقیاء کے قریب گئے اور بلند آواز سے ان پر اہتمام حجت کی اور فرمایا، ایھا الناس، میری باتوں کو سنو تاکہ میرے ذمے نصیحت کا جو حق ہے وہ ادا ہو۔ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو جو میں کہنے والا ہوں تو یہی کافی ہے کہ تم میرے خون سے اپنے آپ کو آلودہ گناہ نہ کرو۔
راوی کہتا ہے کہ حسین کی یہ بات خیمہ گاہ میں مستورات کے کانوں تک پہنچی تو وہاں سے گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہوئیں۔ آپ نے ابوالفضل العباس کو خیمہ گاہ بھیجا تاکہ مستورات کو خاموش کرائیں اور فرمایا، عباس انہیں خاموش کرا دو، میری جان کی قسم ان کا گریہ اب شدت کا ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے خطبات کو تسلسل دیا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اپنے جد اور تمام انبیاء پر درود و سلام بھیجا۔ راوی کہتا ہے کہ اس قدر بلیغ و فصیح خطبہ کبھی نہیں سنا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگو تم میرے نسب میں غور کرو، کیا تمہیں مجھ جیسے شخص کا قتل اور میری ہتک حرمت جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں ان کا وصی اور مددگار اور چچا زاد بھائی اور سابق الاسلام نبی اکرم کی وحی کی تصدیق کرنے والے علی ابن ابی طالب کا بیٹا نہیں ہوں؟ کہ کیا حمزہ سید الشہداء میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا جعفر طیار جو 2 سبز پروں سے جنت میں پرواز کرتے ہیں وہ میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی حسن مجتبیٰ کے حق میں فرمایا تھا کہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں؟ بس اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو جبکہ یہی سچ ہے تو میں نے ہمیشہ سچ کہنے کے ماحول میں تربیت حاصل کی ہے، اور اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو اس وقت اصحاب رسول میں سے جابر بن عبداللہ انصاری اور ابو سعید الخدری اور زید بن ارقم اور انس بن مالک اور سہل بن سعد السعدی موجود ہیں، ان سے دریافت کرو، یہ میری تصدیق کریں گے۔ کیا یہ امور تمہارے لیے کفایت نہیں کرتے کہ تم میرا بے گناہ خون بہانے سے باز آ جاؤ؟ یہ سن کر شمر بولا، اے حسین، ہمیں آپ کی بات نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بس جو آپ کی بات سمجھے اس نے ایک مخصوص طرف سے اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ یہ سن کر حبیب ابن مظاہر نے جواب دیا، ابا عبداللہ کی بات تمہیں خوب سمجھ آ رہی ہے، لیکن تمہارا دل سیاہ ہو چکا ہے اور اس پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، لہٰذا تم 70 مخصوص اطراف سے اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ پھر حسین نے فرمایا، اگر تمہیں میرے تمام نبی کے فرزند ہونے پر شک ہے تو مشرق و مغرب سے کوئی دوسرا لا کر دکھا دو جو میرے اور میرے بھائی کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا فرزند ہو۔ لیکن ان ملعونوں کے پاس حسین علیہ السلام کی ان باتوں کو کوئی جواب نہیں تھا، البتہ ابن سعد نے اس کے جواب میں خیام حسینی کو نشانہ بناتے ہوئے ایک تیر مارا اور اپنی فوج سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کل امیر کے پاس گواہ رہنا کہ یہ سب سے پہلے حسین کی طرف تیر میں نے چلایا تھا۔ پس سامعین، اس ملعون کے تیر چلانے کی دیر تھی کہ اس کے بعد تیروں کی بارش خیام حسینی کی جانب ہوئی، جس سے اصحاب حسینی کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔